بڑے والے کاف ہی سے قابل ہے. سنیں, بڑے والے کاف سے قاتل ہے, اب بڑے والے کاف ہی سے کیا ہے؟ قابل ہے. تو قابل ہی قاتل ہے. اور ہے لٹکا ہوا ہے جو گھومتا ہے, اس سے کیا ہے؟ حابیل. اور ہلاک بھی کس سے ہے سے ہے, یعنی ہلاک ہو گئے, انہیں جو ہے مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. تو کاف سے قابل اور کاف سے قتل, ہا سے حابیل اور ہا سے ہلاک. یہ یاد کرنے کے لیے میں نے بچوں کو عرض کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں نے ختم کر دیا میرے عزیزوں. تو ایک بیٹا قاتل نکلا اور ایک بیٹا مقتول نکلا. ایک بیٹا جس نے ظلم کیا, ایک بیٹا کہ جس نے ظلم سہا, ایک بیٹا جس نے جام شہادت نوش کیا, ایک بیٹا کہ جس نے جام شہادت پیش کیا. کربلا کے میدان میں سب تو آدم کے بیٹے سے نا, مگر ایک طرف وہ بیٹے تھے کہ جو صحیح تھے, ایک طرف وہ بیٹے تھے جو غلط تھے, ایک طرف وہ بیٹے تھے کہ جو راہ حق کے اوپر چل رہے تھے, ایک طرف وہ بیٹے تھے جو غیر المغضوب علیہم کے اوپر تھے, ایک طرف وہ بیٹے تھے کہ جو راہ حق کے اوپر تھے, ایک طرف وہ بیٹے تھے کہ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے, ایک طرف وہ بیٹے تھے جو نور کا سفر کر رہے تھے, ایک طرف وہ بیٹے تھے جو ظلمتوں کا سفر کر رہے تھے, ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو قتل کر رہے تھے, ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو قتل ہو رہے تھے. دونوں جناب آدم کے بیٹے. ختم کیا میں نے اپنی گفتگو کو, پائے تکمیل تک پہنچا دیا میرا سے. 9 محرم جناب علی اصغر علیہ السلام سے مخصوص ہے, وگرنہ یہ کانسیپٹ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ جو تاریخیں ہیں اس میں سسٹم کہاں سے وہ ہوا. 7 محرم کو کسی اور کا مصائب, وہ کیسے پڑھ دیا مولانا نے. اب بھائی ایک مولوی 8 مصائب ایک ہی شخصیت کا نہیں پڑھ سکتا نا بھائی. مصائب تو لمیٹڈ ہیں, فضائل ادھر ادھر کیے جا سکتے, فضائل میں ہم اپنے تخیل کو داخل کر سکتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی کبھی زبردستی مصائب نہیں پڑھتا. بڑی توجہ میرے عزیز, ہم وہی پڑھیں گے جو اتھینٹک ہے. آپ روئیے اور چاہے نہ روئیے, ہمیں وہ والے بھی مصائب آتے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ کیسٹیں چھان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کیسے رلانا ہے یہ بھی آتا ہے. مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ محرم کی مجلسیں ہیں, کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ خلوص سے پڑھ دیا جائے. قسم خدا کہ آپ یقین جانیے, نہیں تو وہ والا جو پیٹنٹ ہے خطابت والا, وہ اللہ نے خوب دیا ہے اور ہمیں خوب آتا ہے. پتھروں کے آنسو نکالے جا سکتے ہیں, مگر پھر وہ اداکاری ہو جاتی ہے. محرم میں تھوڑا سا ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ہونے لگا کہ صاحب وہ تو 6 محرم کو مثلا جو ہے جناب قاسم کا, یہ کیسے. اب وہیں سے بیچارے مولانا ڈسٹرب ہو گئے. ابھی تک تو مولانا نے خوب ادھر ادھر پڑھا, اب چونکہ ایک ذہنی دباؤ ہو گیا نا کہ اب 7 محرم کو جناب قاسم مثلا, تو اب ہر جگہ جناب قاسم ہی کو پڑھنا ہے. تو آدمی کتنا چینج کرے. 8 محرم کو حضرت عباس کو ہی پڑھنا ہے, آدمی کتنا چینج کرے. فضائل ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں, مصائب کتنا چینج. اب مصائب اگر ایک روایت میں نے کہیں پڑھی, دوسری جگہ پھر وہی پڑھ دی, تو پھر وہی مجلس تھوڑا ہی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مجلس وہ نہیں ہے, وہ روایت ایک مرتبہ دہرا دی گئی. اور صاحب جو بات ہو اچھی وہ پرانی نہیں ہوتی, ایک چیز کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے بھائی بڑی توجہ, میری طرف دیکھیے, میری طرف دیکھیے آپ, کوئی بات نہیں, یہ سب ہوتا ہے. علامہ مرزا محمد اطہر صاحب, علامہ مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ, جناب میثم کاظم عروج جون پوری, مجھ سے بیان کیا انہوں نے, کہا تابش
وہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا کئی جگہ مسابقہ ہوا، یعنی کئی جگہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ مجلس پڑھی. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. تو جونپور میں پڑھنا تھا تو میں نے مجلس پڑھی، انہوں نے پڑھی. اب میثم صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں انہوں نے پڑھی میں نے پڑھی، بہت اچھی مجلس. ظاہر بات خطیب اکبر میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اچھا شاہ گنج پڑھی تو میں نے الگ مجلس پڑھی اور انہوں نے وہی اٹھا کے جو جونپور میں پڑھا تھا شاہ گنج میں آ کے پڑھ دیا. کوئی بات نہیں. پھر ایک جگہ ملاقات ہوئی لکھنؤ میں، تو چونکہ ہم لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ سرکار جو ہے اس کمرے کے اندر ہیں اور مجھے سن رہے ہیں. میں نے صاحب نئی مجلس پڑھی اور انہوں نے وہی اٹھا کے جو شاہ گنج میں پڑھی تھی، جونپور میں پڑھی تھی، لکھنؤ میں پڑھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. چوتھی مرتبہ ہماری ملاقات فیض آباد میں ہو گئی. میں نے نئی مجلس پڑھی کہ پوسٹر میں ہم دونوں لوگوں کا نام ہے اور جہاں پڑھ رہا ہوں بغل میں روم میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار. میں نے نئی مجلس پڑھی اپنا روب، اپنا جو ہے دبدبہ قائم کرنے کے لیے، اور انہوں نے وہی پہلی والی مجلس جو جونپور میں پڑھی تھی، جو شاہ گنج میں پڑھی تھی، جو بہادی میں پڑھی تھی، جو لکھنؤ میں پڑھی تھی، وہی فیض آباد میں. مسلسل 5-6 جگہ جب انہوں نے ایک ہی مجلس شکیل بھائی دہرایا تو اب مجھ سے رہا نہیں گیا، برداشت نہیں کر پایا. میرے جیسا آدمی روز نئی نئی مجلس پڑھ رہا ہے، روز نئی نئی مجلس پڑھ رہا ہے، اور ہم کہیں دور دور نہیں خطابت کے میدان میں، اور ایک آدمی ہے کہ جو ڈیلی وہی پرانی مجلس پڑھ رہا ہے، وہ خطیب اکبر ہو گیا. مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھ لیا ان سے. اب یہ میثم صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، حضور یہ بتائیے کہ میں جو ہوں وہ ڈیلی جے مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی، میں ہر مرتبہ نئی مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ وہی پہلی والی مجلس. اطہر صاحب مسکرائے اپنے اسٹائل میں. اب مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ اسی لیے تو میں خطیب اکبر ہوں. اسی لیے بیٹا میں خطیب اکبر ہوں، اور تم جو ہے ابھی اسی جگہ، تم میرے لیے پڑھتے ہو، میں پبلک کے لیے پڑھتا ہوں. تم مجھے دکھا رہے تھے اپنا علم، میں تمہیں اپنا علم نہیں دکھا رہا تھا. شاہ گنج کا مجمع الگ تھا وہی مجلس، فیض آباد کا مجمع الگ تھا وہی مجلس، بہادی کا مجمع الگ تھا وہی مجلس، جونپور کا مجمع الگ تھا وہی مجلس، لکھنؤ کا مجمع الگ تھا وہی مجلس. تم یہی غلطی کر رہے تھے، میں تو الگ الگ لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، تم میرے اوپر علم کی قے کرنا چاہتے تھے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بدامن وقت میں وقت ختم ہو گیا میرے عزیز. تو اس میں پڑھنے والے کی کوئی کمی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ذہنی دباؤ ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ صاحب 9 محرم ہے، اب اگر جو ہے وہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دیے جائے تو بھی صاحب یہ لیجئے مولانا نے تو جو 9 محرم کو امام حسین کی رخصتی پڑھ دیا، مثلا جناب حور کا آنا پڑھ دیا. 2 محرم کو اگر جو ہے امام حسین کی شہادت، بتائیے 10 محرم کو پڑھنا چاہیے مولانا کو، اتنا نہیں پتہ ہے. 6 محرم کو انو محمد کی شہادت، میں نے 2 محرم کو پڑھ دیا مندر بھائی مثلا. ارے وہ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے کانسیپٹ میں، یہ تاریخیں ہماری طے شدہ ہیں. یہ تو ہم دباؤں میں جو ہے اب حضرت عباس کو ہی ہر جگہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مصائب کتنا لائے گا آدمی، وہی چیزیں کہیں نہ کہیں ٹکرائیں گی. بہت بڑا خطیب لائیے گا تو بھی ہم لوگ پیے ہوئے ہیں کتابوں کو، کیسٹوں کو کھنگالے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے توپ لوگوں کو سن کے بیٹھے ہیں. 5 مجلس کے بعد پھر ٹکرانے لگتا ہے معاملہ. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. 5-6 مجلس تک تو خوب چلتا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے اور کہاں تک وہ الگ الگ چیزیں لے کے آئے گا. کوئی علم لدنی کا مالک تھوڑا ہی ہے، راسخونہ فی العلم کا مالک تھوڑا ہی ہے. ہم شہر علم کے باب علم تھوڑے ہی ہیں. ہمارا علم یا اس دنیا پہ آنے والے لوگوں کا علم لمیٹڈ ہے، ایک پیمانے کے اوپر آ کے ختم ہو جاتا ہے. فضائل بدلا جا سکتا ہے، مصائب نہیں بدلا جا سکتا. میں نے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا. 9 محرم قیامت کی تاریخ مخصوص کر دی گئی ہے جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سے. کون اصغر؟
روایتیں کہتی ہیں کہ 6 مہینے کے ہیں، صاحبان اولاد میرے سامنے تشریف فرما۔ ہم اگر اب نہ رو سکے تو پھر کبھی نہ رو پائیں گے۔ اب یہ آخری ایام چل رہے ہیں، میں نے پوری محرم میں کبھی اداکاری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ یقین جانیے شرافت سے پڑھتا تھا، اتر آتا تھا، نہ یہ کوشش کرتا کہ آپ روئیں، نہ میں خود زبردستی والا رونا اپنے سامنے آپ پہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، پورے خلوص کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 6 مہینے کے بچوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ اپنی ضرورت کہہ نہیں پاتے، درد ہو رہا ہے تو بتا نہیں پاتے، پیاس لگتی ہے تو بتا نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، کربلا کے بچے بھی کس شعور کے اوپر تھے، معلوم تھا کہ میرا بابا نرگے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ ہو، 6 مہینے کی عمر، اپنے کو جھولے سے گرا دیا، میدان کارزار میں آ گئے۔ کیا قیامت کے مصائب ہیں، وہ کام کہ جو بڑے بڑے شجاعتوں نے تلواروں سے نہیں کیا، وہ کام کہ جو بڑے بڑے دلوروں نے لڑائی کر کے نہیں کر پائے، وہ کام جناب علی اصغر علیہ السلام نے زبان کے ہونٹ کے اوپر زبان پھیر کر مسکرا کے کر دیا، مسکرا کے کر دیا۔ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، زبان پھیر رہے ہیں، میرے لال دکھاؤ ان کو، آخری رخصت، اپنی حجت کو تمام کرو۔ روایتوں نے کہا کہ تمام ہونا تھا، تیر آ کے لگتا ہے، بیٹا ہاتھوں پر باپ کے منقلب ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں۔ مولا یہ آپ آگے جا رہے ہیں تو آگے چلے جائیے، پیچھے جا رہے ہیں تو پیچھے آ جائیے۔ علماء نے یہ تشریح لکھی ہے، جب حسین آگے جاتے ہیں تو رباب یاد آ جاتی ہے کہ میں تو باپ ہوں، میں نے برداشت کر لیا، مگر رباب ماں ہے، ماں اس عالم میں بچے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسی اثنا میں حسین 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں۔ اب کوئی حالت نہیں رہ جاتی ہے تو امام حسین آگے بڑھتے ہیں، خیمے تک اصغر کو لے کے آتے ہیں۔ لانے کے بعد دروازے خیمے کے اوپر اصغر کو رکھ دیا، ابا کا دامن ڈھانپ دیا اور آواز دیتے ہیں میری بہن زینب آؤ، اصغر آ گیا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ زینب سے پہلے 4 سال کی بچی سکینہ آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد بابا کے کاندھوں کے اندر ہاتھوں کو ڈالا، ڈالنے کے بعد کہا بابا یہ آپ نے انصاف نہیں کیا، اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ حسین برداشت نہ کر پائے، اللہ ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا۔ اب سکینہ نے کیا دیکھا کہ بھائی کے حلقوم کے اوپر تیر لگا ہوا ہے۔ بابا یہ کیا ہو گیا؟ میرا اصغر بھی جام شہادت، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بھائی ایک فقرہ پڑھیے، ایک فقرہ سن لیجئے، آپ کی سماعتوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ باپ برداشت کر سکتا ہے، بھائی برداشت کر سکتا ہے، بہنیں برداشت کر سکتی ہیں ان مصائب کو، مگر اللہ اکبر 6 مہینے کا بچہ تیر لگا ہوا ہے، ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ روایتوں نے کہا کہ جب جناب رباب آئی ہیں اور آنے کے بعد اپنے آگوش میں جناب علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد عجیب جملہ کہتی ہیں، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ کہا میرے لال تو نے جام شہادت پیا، مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، مگر میرے لال کیا تیرے بچے، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر تو بڑے بڑے جانور کیے جاتے ہیں۔ اے میرے لال اصغر تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوا بیٹا، تجھے جو تیر مارا گیا وہ اتنا بھاری تھا کہ بچہ ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے، بچے کے گلے کے ساتھ ساتھ حسین کا بازو چھٹ جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیری عظمت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و جلالت کا۔ میرے اللہ ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما، میرے مالک ان آنسوؤں کے صدقے میں، ان گریا کے صدقے میں، میرے مالک
ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ان ایام کے صدقے میں، ان ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرما۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی تمام تر نیک خواہشات کو مکمل فرما۔ میرے مالک تیرے عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کا صحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔